گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور جوں ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، ٹھیک اسی کے ساتھ ڈیری فارمر کے مسائل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ان مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ اور سنگین مسئلہ ہمارے جانوروں کا دودھ کم ہو جانا۔ ہم اپنا روزگار دودھ ہی سے بناتے ہیں، اور جب فارم پر دودھ ہی کم ہوگا تو ہم یقیناً نقصان ہی کریں گے۔ تو گرمی کے شروع ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ میں یہ پوائنٹ شیئر کرتا ہوں، تاکہ اگر گرمی کی شدت میں اضافہ بھی ہو، ہم کم از کم اس نقصان سے بچ جائیں اور دودھ کو کم ہونے نہ دیں۔ یہ کمپلین سب سے زیادہ جو ایچ ایف کاؤ کی بریڈ ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ سردیوں میں اسی گائے کا جو دودھ کا اوسط ہے وہ سب سے زیادہ ہے، لیکن جوں ہی گرمی میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے جانوروں کا دودھ کم ہونے لگتا ہے۔ اب ان پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ آخر دودھ کم کس وجہ سے ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت سے پیدا ہونے والے مسائل تب شروع ہوتے ہیں فارم پر جب ہمارے جانور گرمی سے ہانپنے لگتے ہیں، یعنی یہ تیز تیز سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی سانس کی وجہ سے یہ بہت ساری اپنی توانائی جو انہیں دودھ پہ لگانی تھی وہ اسی سانس کے عمل میں ضائع کر دیتے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے ان کی خوراک میں بھی بہت بڑی کمی آ جاتی ہے۔ تو ہم ایسے کیا سٹیپس کریں گے کہ اس کے ساتھ ہمارے جانوروں کا دودھ کم نہ ہو؟ سب سے پہلے اگر آپ نے گرمی کی شدت سے اپنے جانوروں کے دودھ کو بچانا ہوگا، اس کے لیے آپ نے اپنے جانور کے جو خوراک کا ٹائم ٹیبل ہے اسے پھر سے بنانا ہوگا۔ بہت سارے فارم پر جو خوراک کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے کا ہوتا ہے، اور یہ جو ٹائمز ہیں یہ شدید گرمی کے ٹائم ہیں۔ اب اگر ہم اسے بدل دیں صبح 5 بجے، جب دھوپ اس وقت نہیں نکلی ہوتی اور موسم بھی ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور دوسرا ٹائم دوپہر کے 6 بجے تک لے جائیں، اس دوران یوں ہوگا کہ ایک تو گرمی کی شدت کم ہوگی اور آپ کا جانور ٹھیک سے خوراک کھا پائے گا، اور خوراک کھانے کے علاوہ آرام سے بیٹھ جائے گا اور جگالی کر پائے گا۔ آپ اگر اس وقت ڈالیں گے جب وہ پہلے ہی سے بیچارہ گرمی سے ہانپ رہا ہے، تو نہ تو وہ صحیح سے کھا پائے گا، اور کھانے کے بعد وہ آرام بھی نہیں کر پائے گا، اور جب آرام نہیں کرے گا تو اس نے دودھ کم ہی کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہم اپنے جانور کو دودھ کم ہونے سے کس طرح سے بچائیں گے۔ اب ہمارے فارم پر یوں ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اس میں سے یقیناً 5-10 ایسے ضرور جانور ہوں گے جو گرمی کا ان کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوگا۔ ایسے جانوروں کو آپ بالکل ایک علیحدہ سی جگہ بنا لیں ان کے لیے، وہاں پر وہ بالکل آزاد طریقے سے گھومیں، اور ان کے لیے پانی کی کمی بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس طرح ہمیں گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، اور پسینہ اس لیے آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے جسم کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اسے ٹھنڈا کر پاتے ہیں۔ اب گائے میں یہ فنکشن تو نہیں، پسینے کے بجائے یہ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی منہ کھول کر تیز تیز سے سانس انہیں لینی پڑتی ہے، اور اس عمل میں چونکہ بہت زیادہ ان کی توانائی صرف ہو جاتی ہے، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پانی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تیسرا پوائنٹ خوراک کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ خوراک میں ہم نے کون سی تبدیلی لانی ہوگی کہ ہمارے جانوروں کا دودھ گرمی میں کم نہ ہو۔ پہلے آپ نے خوراک میں نمک کا اضافہ کرنا ہوگا۔ نمک کے علاوہ آپ نے پانی میں گلوکوز، اگر گلوکوز آپ کو نہ ملے تو شوگر مل سے آپ کو شیرہ مل جاتا ہے، اور شیرے کے بعد آپ نے منرلز کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ اب ہم 3 آئٹم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک جس طرح ہمیں جب گرمیوں میں پسینہ آتا ہے تو ہماری پیٹھ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمک کے داغ بن جاتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پسینے کی وجہ سے بہت ساری نمکیات کا اخراج ہوتا ہے۔ یہی عمل جانور میں بھی ہے، جب وہ منہ کھول کر تیز تیز سانس لیتا ہے اور ڈھیر سارا پانی پی کر وہ بار بار پیشاب کر کے انہی نمکیات کو وہ ضائع کر دیتا ہے، اور جب تک ہم یہ کمی پوری نہیں کریں گے تو ہمارا جانور
وہ دودھ کیسے دے گا جو وہ ٹھنڈے موسم میں دے رہا تھا۔ تو یہ کمی اس طرح سے پوری کی جاتی ہے کہ خوراک میں ان 3 آئٹمز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ بھی خوراک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہم ہرے چارے کو ہٹا کر اپنے خوراک میں سائلیج کا نظام شروع کریں گے۔ پہلے آپ سائلیج کو سمجھ لیں کہ یہ ہرے چارے کے مقابلے میں پہلے سے ہضم شدہ خوراک ہے، گلی سڑی ہوئی خوراک ہے، اور گرمیوں میں نے پہلے کہا کہ جانور کی پہلے سے بہت زیادہ توانائی لگ جاتی ہے گرمی کے اوپر، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے ایسی خوراک دیں جو پہلے سے ہضم ہونے کے لیے تیار ہو۔ اور جب آپ ہرے چارے کو ہٹا کر سائلیج شروع کر دیں گے تو فرق آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس اگلے پوائنٹ میں آپ کو میں نے ان جانوروں کا علاج بتانا ہے جو گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب انہیں دوبارہ سے دودھ پہ لے آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ایک مٹی کا برتن چاہیے جس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے۔ اسی پانی کے اندر آپ نے جو ڈالنی ہے، 1 مٹھی کر لیں، اور جو کے بعد آپ کو تھوڑی سی گڑ چاہیے۔ انہیں اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہوگا، اور پھر آپ نے اسے ڈھانپ کر پوری رات اسی طرح آپ نے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے، اور صبح سویرے اٹھ کر پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہوگا کہ اسی ہی پانی میں مزید پانی تھوڑا مکس کر لیں جو آپ نے اس مٹی کے برتن میں تیار کیا ہے، اور یہی پانی آپ نے اپنے جانور کو پلانا ہے جو گرمی کی وجہ سے بہت خراب ہو چکا ہے۔ اور یہ عمل ایک دن کا کام نہیں، یہ آپ نے جاری رکھنا ہوگا کہ جب تک آپ جانور کی حالت میں فرق نہ دیکھ لیں۔ اگر آپ کا جانور بہت زیادہ گرمی کرتا ہے تو شام کے وقت آپ نے جو کے پانی میں نمک ملا کر وہی پانی پھر سے پلانا ہے، لیکن اس بار گڑ کی جگہ نمک کا استعمال ہوگا۔ ان پوائنٹس کے علاوہ ایک اور چیز بہت ہی ضروری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے جو گرمیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے فارمر حضرات گرمیوں میں اپنے جانوروں کو نہلاتے ہیں، اور جب آپ اپنے جانوروں کو شدید گرمی میں نہلائیں گے، قدرت نے اسے جو خاصیت دی ہے کہ وہ اپنے ٹیمپریچر کو خود برداشت کر لے، اسی نہلانے کی وجہ سے اس میں یہ خاصیت چلی جاتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ کھانا بھی چھوڑ دے گا، اور اسے ایک بیماری لگ جاتی ہے جسے تاؤ کہتے ہیں۔ یہ اپنے قیمتی جانور کو گنوانے کا بہت بڑا یوں سمجھو کہ ایک مسئلہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے فرض کریں اگر نہلانا بھی ہے، اس وقت نہلائیں جب دھوپ گر جائے، یعنی اگر شام کا وقت ہو جب دھوپ کی شدت نہ ہونے کے برابر ہے، تب اگر آپ اپنے جانور کو نہلائیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر 2 یا 4 دن بعد، یہ نہیں کہ جب دیکھیں آپ اسے نہلائیں، تو اس کے ساتھ جانور صرف اور صرف بیمار ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، پسند آئے تو لائک دے دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔